ہمارے لیے فجر کے وقت اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن فجر کے وقت اٹھنا اور فجر کی نماز ادا کرنا، فجر کے وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنا اور خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہایت پسندیدہ ہے، کیونکہ اس وقت کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا، تو وہ کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کے وقت آتے، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تو بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ تو ایسے لوگوں کی جو ان نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ان کے حق میں فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو خود بھی خوب جانتے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کی قسم کھاتے ہیں، والفجر، فجر کی قسم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد اسے گواہ بنانا ہوتا ہے، اسے بطور نشانی پیش کرنا ہوتا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو اور اس سے سبق لو۔ تو فجر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح رات کا سیاہ اندھیرا آہستہ آہستہ صبح کی روشنی میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، جس وقت ساری مخلوق اٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم بھی فجر کے طلوع ہوتے ہی اٹھ جاتے ہیں؟ سورج نکل آیا، پرندے اٹھ گئے، سارے حیوانات اٹھ گئے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سارے کے سارے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے یا کوئی باغ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سارے پرندے اپنی اپنی بولی بول رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی سہانا وقت ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت، کہ ہر طرف سے اللہ کی یاد کی آوازیں آ رہی ہوتی۔ اسی طرح مسجد سے اذان کی آوازیں آتی ہیں، پھر کہیں نماز پڑھانے کی آوازیں آتی ہیں، گھروں کے اندر جو گھر آباد ہوتے ہیں ان سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی ہیں، اور ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی ہے، ایک خوشی کا سما ہوتا ہے۔ لوگ جو اس وقت اٹھتے ہیں وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس وقت اٹھنا روح کو سیراب کر دیتا ہے، دل کے اندر ایک خوشی پیدا کر دیتا ہے، انسان کے اندر ایک چستی ہوتی، ایک نشاط ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے۔ اور اس وقت کا اٹھنا انسان کے لیے بہت سی پریشانیوں، غموں اور دکھوں سے نجات کا ذریعہ بھی بنتا ہے، کیونکہ جب انسان اندھیرے کو روشنی میں بدلتے ہوئے دیکھتا ہے تو انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ تمہاری زندگی کے غم، دکھ، پریشانیاں اور ان کے اندھیرے بھی جلد چھٹ جائیں گے۔ کوئی بھی وقت ایک سا نہیں رہتا، خواہ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، وہ روشنی میں بدل جاتی ہے، صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس لیے ہر صبح انسان کو ایک نئے دن کی اور ایک نئی زندگی کی بشارت دیتی ہے۔ تو جو شخص اس وقت اٹھتا ہے اسے چاہیے کہ اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزارے، اور اس وقت وہی اٹھتا ہے جو اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان دنیا کے کام کاج ابھی نہیں کرتا، کوئی جاب اس وقت شروع نہیں ہوتی، کوئی بزنس اس وقت شروع نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج بھی اس وقت نہیں ہوتے، تو ہم کس لیے اٹھتے ہیں؟ کیوں اٹھتے ہیں؟ صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو خوش قسمت ہے وہ جو اس وقت میں اپنے رب کو یاد کرے، اور اس وقت شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رات ہی رہے اور دن میں نہ بدلے، صبح کی روشنی نہ آئے، تمہارے لیے کس قدر پریشانی کی بات ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت اپنی قدرت کی نشانی دکھاتا ہے۔ تو 3 اہم کام ہوتے ہیں کرنے کے، فجر طلوع ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اس سے پہلے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے، نماز کے بعد صبح کے اذکار، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر سبحوہ بکرۃ و عشیہ، بکرہ کا مطلب ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے تک کا وقت۔ تو جتنی بھی حفاظت کی دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، جن کی وجہ سے انسان بہت تکلیفوں، دکھوں اور پریشانیوں سے بچتا ہے، ان کے پڑھنے کا وقت بھی سورج طلوع ہونے سے پہلے تک کا وقت ہے۔ جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو وہ پھر صرف ذکر رہ جاتے ہیں، پھر وہ حفاظت کے لیے نہیں ہوتے۔ اس لیے نماز کے فوراً بعد اذکار، اور اذکار کے فوراً بعد قرآن کی تلاوت یا تسبیحات، کیونکہ انسان جب صبح اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس وقت کا پڑھا ہوا اپنے اندر ایک عجیب تاثیر رکھتا ہے، کیونکہ وہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔
دنیا کی زندگی کے کام کاج شروع نہیں ہوتے تو کوئی ہنگامہ شور ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی، انسان یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اگر قرآن کی تلاوت کرتا ہے جو کہ کرنی چاہیے تو ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے قرآن میں حاضری ہوتی ہے، فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر جہاں ہو، جس گھر میں وہاں فرشتے حاضر ہوں، وہاں کیسی کیسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس اگر انسان اس وقت سوتا ہی چلا جاتا ہے تو یہ سونا ایک نحوست کا سونا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کئی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی فطرت کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، اور لیکن جب انسان اٹھتا ہے تو پھر فطرت کی ہم نوائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ قسم کھاتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی، 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھا رہے ہیں؟ یہ 10 راتیں، ان کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہوتی، وہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، یعنی تقریباً 83 years and 4 months کی عبادت کے برابر ہے۔ اس ایک رات کی عبادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر کسی کو وہ رات نصیب ہو جاتی ہے تو گویا وہ اپنی ساری زندگی عبادت میں گزار کر گیا اس دنیا سے۔ پھر اسی طرح آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ طاعت راتوں میں خاص طور پر عبادت کا حکم ہے، قیام اور دعائیں، اور خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت۔ سارے سال کی راتوں میں سے یہ 10 راتیں بہت ہی قیمتی ہیں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ آج کل ذی القعدہ ہے اور جلد ہی انشاءاللہ ذی الحجہ آنے والا ہے۔ اسی مناسبت سے آج اس سورت کا اور اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان راتوں کی جو قسم کھائی ہے یہ کوئی معمولی قسم نہیں ہے، یہ دن معمولی دن نہیں ہے، یہ دن سال کے دنوں میں سے سب سے زیادہ بابرکت دن ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، ان معلوم دنوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور والفجر ولیال عشر سے مراد بھی ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال، خاص طور پر اللہ کا ذکر، تلاوت، تسبیح اور باقی نیک کام کرنا، باقی سارے سال کے دنوں میں سے زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یعنی کسی بھی اور دن میں جو عمل انسان کرتا ہے وہ ان دنوں سے بہتر نہیں ہو سکتا؟ گویا سب سے زیادہ افضل عمل وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ رمضان بھی افضل ہے لیکن رمضان کی راتیں زیادہ بابرکت ہے بنسبت دن کے، اور عشرہ ذی الحجہ کے دن راتوں کی نسبت زیادہ قدر و قیمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے، یعنی اپنی جان بھی دے دے، اس کا گھوڑا یا جو بھی اس کے ساتھ گیا وہ سب بھی ختم ہو جائے، تو ہاں اس کا عمل افضل ہو سکتا ہے، لیکن باقی کسی اور نیکی کا کسی اور دن میں کیا ہوا عمل ایسا افضل نہیں ہو سکتا جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر ان دنوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ رمضان کا اہتمام تو ہوتا ہے، سب کو پتا ہے رمضان آ رہا ہے اور بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور عبادت کرنا ہے اور روزہ رکھنا ہے، لیکن ان 10 دنوں سے عموماً لوگ غافل ہوتے ہیں۔ تو چونکہ آئندہ چند دنوں میں یہ مہینہ داخل ہونے والا ہے تو ہمیں پہلے سے ہی پلاننگ کر لینی چاہیے۔ کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کام یا کسی وقت یا موقع کے آنے سے پہلے اس کی پلاننگ کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہم کیسے کیسے کریں گے۔ تو ان 10 دنوں میں ہمیں کیا کیا نیک عمل کرنے ہیں ان کی بھی ہم لسٹ بنا لیں اپنے پاس، بلکہ ایک بروشر ہے چھوٹا سا، اس میں مختلف کاموں کی ٹپس دی ہوئی ہیں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان خود ایسی چیز زیادہ نہیں سوچ سکتا،
لیکن دوسروں سے مدد لے سکتا ہے تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال ان دنوں کے محبوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہی دنوں میں حج ہوتا ہے. 9 ذی الحج حج کا دن ہے، عرفہ کا دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ عرفات کے دن سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا. یعنی پورے سال میں سے عرفہ کا دن ایسا ہے کہ جس میں سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس میں شیطان اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے اور روتا ہے اور پیٹتا اور کہتا ہے میں نے اس شخص کو ساری زندگی بہکایا اور اس کے پیچھے لگا رہا اور اس سے میں نے بڑے بڑے گناہ کروائے، لیکن آج یہ یہاں پر حاضر ہو کر اللہ کے آگے رو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے رہا ہے، تو میری تو ساری کوشش ہی برباد گئی. اس لیے جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں واقعی خوش قسمت ہیں کہ ان کو عرفہ کے میدان میں ہی عرفہ کا دن ملے گا. لیکن جو لوگ یہاں پر بھی ہیں انہیں بھی اس دن روزہ رکھ کر عرفہ والوں کے ساتھ اجر و ثواب میں شریک ہونا چاہیے اور خوب خوب استغفار کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو میرے دل میں ہمیشہ یہ آتا ہے، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ عرفہ میں کھڑے ہونے والے بھی آپ کے بندے ہیں اور ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم بھی آپ کے بندے ہیں اور ہم بھی آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں، اور اگر وہ وہاں پہنچے ہیں تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر معافی مانگے، لیکن اگر ہمارے وسائل اجازت نہیں دیتے یا حالات موافق نہیں تو ہم جہاں بھی تجھ سے بخشش مانگ رہے ہیں تو ہمیں بخش دے. تو اس دن خاص طور پر اپنی بخشش کی دعا آپ کر سکتے ہیں اور باقی بھی جو آپ کر سکیں. اور اس عشرے کا آخری دن جو ہے وہ 10واں دن یوم النحر کہلاتا ہے، اور یہ قربانی کا دن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر اور یوم القر ہیں، یعنی جو منا کے دن ہے. تو اس لیے ان دنوں کی خاص طور پر مہربانی کرنی چاہیے. اس تاریخ کو ہم روزہ وغیرہ تو نہیں رکھ سکتے، لیکن پہلے 9 دن جو ہیں اگر آپ پسند کریں تو سارے روزے آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ روزے باقی سال کے روزوں سے، نفلی روزوں سے زیادہ افضل ہیں. اسی طرح صدقہ خیرات، ذکر الہی، اور اس دن کا جو روزہ ہے 9 ذی الحج کا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 9 ذی الحجہ یوم عاشورہ، اور اس دن کا روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج، یوم عاشور اور ہر ماہ میں سے 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے. لیکن حاجی جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں انہیں یہ روزہ نہیں رکھنا ہوتا، ان کے لیے اس روزے کی ممانعت ہے، کیونکہ ان کا اصل ریچول زوال آفتاب کے بعد عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. اور اس دن کا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے. پھر اسی طرح اس کی 10 تاریخ کو ہماری عید ہوتی ہے، اور عید کے دن عید کی نماز پڑھنا، پھر قربانی کرنا، اور قربانی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، تقوی حاصل کرنے کے لیے کرنا. تو یہ انسان کے لیے اجر و ثواب کمانے کے بہترین دن ہے. اور پھر جب انسان قربانی کرتا ہے تو جو بھی قربانی کا جانور وہ ذبح کرتا ہے تو اس جانور کے ذبح کرنے میں اگرچہ خون بہایا جاتا ہے، لیکن قربانی صدقے کی بہترین قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھل گیا، طرح طرح کے وفود آنے لگے آپ کی خدمت میں، اور فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورۃ نازل کی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اور اس میں آپ کو تسبیح اور توبہ استغفار کا حکم دیا گیا. اس کے علاوہ سورۃ الکوثر نازل ہوئی جب، تو اس میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ ہم نے آپ کو یقیناً بہت خیر عطا کی. حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے. بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. اس آیت سے مفسرین نے یہ معنی بھی لیا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن پہلے نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد قربانی کی جائے، جبکہ چھوٹی عید میں پہلے انسان کچھ کھاتا پیتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ جا کر نماز پڑھتا ہے اور
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے عید کا فطرانہ جو ہے وہ پہلے ادا کرتا ہے، صدقہ پہلے کرتا ہے اور بعد میں نماز پڑھتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں پہلے نماز اور بعد میں صدقہ یعنی قربانی کا۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور قربانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا اور اسے اس کے دشمنوں کے حوالے نہیں کرتا۔ کہیں بھی انسان کو اگر یہ خطرہ ہو کہ لوگ اس کے باتیں بنائیں گے، لوگ معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک کریں یا کوئی نقصان پہنچائیں، بعض اوقات انسانوں کے دشمن بن جاتے، بعض غلط فہمیوں کی بنا پر، بعض ایسے ہی، تو اس صورت میں بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نماز اور قربانی سے مدد دینی چاہیے، کیونکہ قربانی کا صدقہ ایسا ہے کہ جس میں غریب لوگوں کو، بھوکے لوگوں کو کھانے کی چیز مل جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان ویسے روپے پیسے کا بھی صدقہ کرتا ہے، لیکن اس صدقے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس پیسے تو کچھ بھی لے لیتے ہیں، بعض اوقات اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، لیکن قربانی جو ہے اس میں جب اللہ کی خاطر اللہ کا نام لے کر خون بہایا جاتا ہے اور غریبوں کو کھلایا جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ سب سے بہترین حج کیا ہے، کیسا ہے، کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا جس میں العج والثج ہو، یعنی عج کا مطلب یہ ہے کہ خوب بلند آواز سے تلبیہ پڑھا جائے، اور ثج کا مطلب ہے بہت سی قربانی کی جائے، خون بہایا جائے۔ تو جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو صرف ایک قربانی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی جب حج کیا؟ 100 اونٹ قربان کیے تھے، 100 اونٹ، اس میں سے 63 جو تھے وہ آپ نے اپنے ہاتھ سے قربان کیے تھے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کو قربان کر دیں۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کرنا ایک بہترین عبادت ہے، یہ عبادت کی ایک قسم ہے، اور خاص طور پر اللہ کے نام پر اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو ذبح کرنا۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، تو ان 10 راتوں میں انسان یا 10 دنوں میں انسان خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، اور شفع اور وتر، ایون اینڈ آڈ، ان کی بھی قسم کھائے۔ اب دیکھیے کہ شفع کہتے ہیں جیسے ایون نمبر ہوتا ہے 2 4 6 8، اور وتر ہوتا ہے طاق عدد جیسے آڈ نمبر ہوتا ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اگر آپ غور کریں تو وہ شفع ہے، 2 2 جوڑا جوڑا، اور وتر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہی اکیلی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ وتر یحب الوتر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ ایک یا طاق عدد کو پسند کرتا ہے، یعنی وتر کو پسند کرتا ہے۔ طاق تو ہوتا ہے وہ دوسرا، لیکن وتر کو پسند کرتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے طاق اور وتر ایک ہی چیز ہے، طاق اردو میں کہتے ہیں، وتر جو ہے عربی میں کہتے ہیں، اور جفت کہتے ہیں ایون کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کام کرنے میں جو آڈ نمبر پہ کام کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ مثلا آپ دیکھیے جیسے آپ نماز میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، تو 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ اس طرح آپ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح رات کی آخری نماز وتر ہے اور اس پر تمام نمازوں کا اختتام ہوتا ہے۔ اس طرح آسمانوں کا ذکر آتا ہے تو 7 آسمانوں کا ذکر آتا ہے۔ باقی بھی بہت ساری چیزوں میں طاق کا عدد ہے وہ پسندیدہ ہے کہ اس طاق عدد میں کام کرنا یا نمبر جہاں گننے ہو۔ بعض مفسرین نے وتر سے مراد عرفہ کا دن لیا ہے اور جفت سے مراد یوم النحر لیا ہے، اور ان 2 دنوں کی اہمیت کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی کہ دیکھو کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخشتا ہے عرفہ کے دن، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ عید کا دن تمہیں خوشیوں کا دن دیتا ہے، اور اس میں بھی انسان جو قربانیاں وغیرہ کرتا ہے اس کی بنا پر انسان اللہ کا قرب پاتا ہے۔ کہ قربانی کا لفظ جو ہے یہ دراصل قرب سے نکلا ہے، قرب یعنی انسان قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی محبت میں باقی ہر محبت کو قربان کر دے۔ تو انسان کو عموماً اپنے مال سے محبت ہوتی، یا پہلے زمانے میں لوگ خود جانور پالتے تھے اور اس کے بعد ان کو قربان کرتے تھے۔ تو جس جانور کو آپ پالتے ہیں، مثلا اگر آپ نے اس کو 1 سال تک اپنے پاس رکھا ہے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اس کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، تو اس سے آپ مانوس ہو جاتے ہیں، اس سے آپ کی محبت ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں یا پیٹس کے شوقین ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس سے کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں کی طرح بعض اوقات اس سے محبت ہو جاتی ہے۔
اور خاص طور پہ اگر چھوٹے بچے جو ہیں وہ یعنی پیٹس جب رکھتے ہیں تو عجیب ان کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اسے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب انسان کسی جانور سے اتنی محبت کرتا ہے اور پھر اللہ کے حکم پر اس کے گلے میں چھری پھیر دیتا ہے تو وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اگر میری جان کی بھی ضرورت پیش آئی کہیں تو اللہ کے نام پر میں اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں. تو انسان مختلف طریقوں سے قربانیاں کرتا ہے. فجر کے وقت اٹھنا کیا ہے دراصل؟ قربانی. حج پر جانا کیا ہے؟ قربانی. رمضان کی راتوں میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر میں رات کو جاگنا اور عبادت کرنا کیا ہے؟ قربانی. ذوالحج میں روزے رکھنا نفلی کیا ہے؟ قربانی. اسی طرح اپنا مال خرچ کرنا قربانی. تو یہ ساری قربانیاں جو انسان کرتا ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے. اور اللہ سے قریب ہونا اس میں ایسی لذت ہے, اس میں ایسا سکون ہے, ایسی خوشی ہے کہ جس کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس سے اللہ سے محبت ہے. اس کو ایک چھوٹی سی اس مثال سے سمجھیے اس بات کو کہ ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ماں اگر کام کاج بھی کر رہی ہے, کچھ بھی کر رہی ہے, بچہ چھوٹا ہے, جب وہ اسے اٹھا کر, چاہے وہ خود کتنی بھی تھکی ہوئی, اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے, اس کو دودھ پلاتی ہے, اسے اپنے قریب کرتی, تو اس وقت اس کی خوشی, اس کے سکون اور اس کی کیفیت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اسے اس وقت کیا مل رہا ہوتا ہے جب اس کا بچہ اس کے قریب ہوتا. اور یہ بچہ اگر دور ہو جائے, کھو جائے, یا اسے کوئی تکلیف ہو, یا بچہ بڑا ہو کر اسے چھوڑ جائے, تو ماں کے لیے اس سے زیادہ اذیت اور کرب کی بات کوئی نہیں ہوتی. تو انسان ہمیشہ جن چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے رہے, اس کے قریب رہے, اس کا ذکر ہوتا رہے, اس کو خوش کیا جاتا رہے. تو جو شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا قرب پانے کی تمنا نہ رکھے, اس کا محبوب بننے کی تمنا نہ رکھے. تو یہ قربانیاں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر جو مقرر کی ہیں, اور آگے ذوالحج کے مہینے میں قربانی کے دن آئیں گے, تو ان کو صرف ایک ریچول سمجھ کے ادا نہ کیجیے. نیت کیا ہونی چاہیے کہ میں اپنے مال کی, اپنی اس جانور کی قربانی کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر, اللہ کا قرب پانے کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے. اور جب انسان اللہ کی خاطر یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ضرور راضی ہوتا ہے. جیسے سورۃ اللیل میں آتا ہے کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, مگر اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے تو رب بھی اس سے ضرور راضی ہوگا. وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی خاطر ایک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. لیکن جب وہی کام انسان بندوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے تو اس سے کوئی خیر نہیں ہوتی, بلکہ وہ چیز انسان کے خلاف قیامت کے دن الٹا حجت بنے گی. تو بہرحال جب اور طاق کی قسم کھائی گئی, وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ, اور رات کی قسم جب وہ چل پڑے. یعنی یسر کا مطلب ہوتا ہے رات کے وقت چلنا, یعنی گویا سورج غروب ہونے کے ساتھ رات کی آمد ہوتی, ہم سو بھی جاتے ہیں, رات چلتی رہتی ہے, اور چلتے چلتے جب ہمارے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو رات رخصت ہو جاتی. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, صبح اپنا سانس لے لیتی, رات جا چکی ہوتی. پھر انسان کو دن ملتا ہے, پھر رات آ جاتی ہے, پھر دن آتا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی. اس سے ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی میں بھی دن اور رات ہوتے ہیں, کبھی خوشیاں ہوتی ہیں, کبھی غم ہوتے ہیں, کبھی آسانیاں ہوتی ہیں, کبھی مشکلیں ہوتی. کبھی انسان کا دل بہت اچھا ہوتا ہے, اس کا ایمان بہت بڑا ہوا ہوتا ہے, اور کبھی انسان بہت اداس ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بہت لو فیل کر رہا ہوتا ہے. انسان کی کیفیات ایک جیسی نہیں رہتی. تو اس لیے ہم سب کو یہ سب جن چیزوں کی قسم کھائی گئی, فجر کی اور پھر رات کی قسم کھائی گئی, اور خاص موقعوں کی عبادت کے اوقات کی قسم کھائی گئی, یہ سب ہمیں بہت بڑی تسلی بھی دیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, وہ مسائل ختم ہو جائیں گی, کہ چلے جائیں گے. کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے. ہاں رات آتی ضرور ہے لیکن ٹھہرتی نہیں, چلتی چلی جاتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر, کیا اس میں کسی عقل والے کے لیے کوئی قسم یعنی گواہی ہے, کوئی نشانی ہے؟ عقل مند لوگ ان قسموں سے, ان چیزوں سے, ان نشانیوں سے کچھ سبق لے رہے ہیں, کچھ لے سکتے ہیں, کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے وہی ان میں غور و فکر کرتا ہے اور ان چیزوں سے اس کو تسلی ہوتی. قرآن مجید کی تلاوت کر کے بھی انسان کو تسلی اور خوشی ہوتی,
اور اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو ہیں، دن اور رات کا پھیر جو ہے، ان پہ غور کر کے بھی انسان کو ایک راحت ملتی، ایک سکون نصیب ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، پچھلے زمانے کے لوگوں کے حالات دیکھو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، سرکشی کی، کیا تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ عاد کے ساتھ کیا ہوا؟ ارم ذات العماد، ارم نام کے لوگ جو ستونوں والے تھے، ارم ان کے جد امجد کا نام تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے مضبوط گھر بنا رکھے تھے کہ ہوا ہمیں کوئی نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ ان سے پہلے قوم ہوا سے تباہ ہوئی تھی، تو یہ انہوں نے اپنے لیے بہت زبردست بندوبست کر رکھا۔ کہتے ہیں کہ یہ قوم عادی کے جو بچے ہوئے نیک لوگ تھے وہ پھر ان علاقوں میں آ کے بسے اور انہوں نے یہاں گھر بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زلزلے سے اور ایک چیخ سے تباہ کر دیا، یعنی مضبوط گھر جو تھے اس میں زلزلہ آیا اور چیخ، اور یہ اس آواز کے ساتھ ختم ہو گئی، بجھ کر رہ گئی۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو کھونٹوں والا تھا، یعنی جس کی بہت بڑی فوجیں تھی، جہاں جا کے وہ پڑاؤ ڈالتا تو خیمے لگ جایا کرتے تھے، اور ویسے بھی ان کا جو سمبل تھا وہ بہت بڑا کیل یا بہت بڑا اس طرح کا، ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ان کے اسٹیچوز یا ان کے مجسمے وغیرہ اور ان کی تصویریں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں میں خاص قسم کا موٹا سا بڑا سا کیل پکڑا ہوا ہوتا ہے جو ان کی قوت کی علامت تھی۔ فرمایا کہ دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پانی میں ڈبو دیا، کیونکہ فرعون نے کہا تھا نا کہ یہ مصر کے نہریں، یہ دریا میرے ہیں، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، تو اس نے ان دریاؤں کو اپنا بتایا، وہی اس کو لے ڈوبی، یعنی اسی پانی میں جا پڑا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سب نے مل کر اپنی اپنی قوم میں کیا کیا، ملکوں میں سرکشی کر ڈالی اور بہت زیادہ کر گئی۔ طغوا طغیانی سے ہے، یعنی حد سے بڑھ گئے، اپنے شر میں بہت آگے نکل گئے، اللہ کی نافرمانی میں بہت دور تک چلے گئے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے اس پہ کثرت سے فساد کیا۔ فساد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ذہنی فساد ہوتا ہے اور ایک عملی فساد ہوتا ہے۔ ذہنی فساد کیا ہوتا ہے کہ ذہنوں کو اتنا بگاڑ دیا جائے، اتنا خراب کر دیا جائے کہ وہ کوئی صحیح بات قبول ہی نہ کرے، اللہ کی بات میں، دین کی بات میں اس کا کوئی انٹرسٹ ہی نہ رہے، اس سے ایک طرح سے دوری اور نفرت۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے اپنی قوموں کے اندر ایسی سچویشن پیدا کر دی تھی، ان کے لیڈرز نے اس طرح قوم کو گمراہ کیا تھا کہ لوگ پیغمبر کی بات نہیں مانتے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ دیکھیے کہ یہ جو فساد ہے، چاہے وہ ذہنی فساد ہو یا پھر وہ ملکوں میں فساد ہو، چوری، لوٹ مار، دوسروں کے حقوق غصب کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں ہوں، یہ انسانوں کی ترقی اور سروائیول کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ تو اس بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان قوموں کو سرے سے ختم کر دیا، اور اس میں سے صرف وہ لوگ بچے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے، یعنی دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگوں نے خوب فساد برپا کر رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک وقت مقرر کیا ہو، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ جب کسی کو زیادہ مہلت مل جائے، کسی کی رسی دراز ہو جائے، تو اسے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پکڑنے والا ہے، اور وہ کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے، اور جب وہ پکڑے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا، اور جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی کام بھی نہیں آتا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا وَابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، لیکن رہا انسان، یعنی انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، اس کو نعمتیں دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، پھر وہ رب کا نام لیتا ہے۔ جب اس کے پاس اس کی مرضی کی تمام چیزیں ہوتی ہیں، یعنی خوشحالی میں وہ خوش ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام بھی لے لیتا ہے۔ لیکن اگر ذرا بھی حالات تبدیل ہو جائے، رزق میں تنگی ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس طرح اس کو آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے
میرے رب نے میری بے عزتی کر دی, مجھے رسوا کر دیا, میرے ساتھ اچھا نہیں کیا, میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, وائی می, میرے اوپر یہ مشکل کیوں آئی. ایک مومن کا یہ کلام نہیں ہو سکتا, ایک مومن یہ بات نہیں کہہ سکتا, کیونکہ مومن تو ہر حال میں یا صبر کر رہا ہوتا ہے یا شکر کر رہا ہوتا ہے. نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور اگر تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے اس میں بھی کوئی خیر ہے. ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ سے راضی رہتا ہے. یعنی شکر کی اصل یہ ہے کہ صرف اس وقت شکر نہیں کرنا جب نعمتیں ہوں, اس وقت بھی شکر کرنا جب نعمتیں چلی جائیں. جیسے ایوب علیہ السلام تھے, ان کی مثال قرآن مجید میں ہمیں ملتی کہ کس طرح ایوب علیہ السلام کے پاس دنیا کی ہر دولت, زمینیں تھی, جائیدادیں تھی, فصلیں اور کھیت ان کے جیسے کہتے ہیں نا سونا اگلتے تھے, مال بھی تھا, اولاد بھی تھی, جانور مویشی بھی تھے, یعنی دنیا کی ہر نعمت, اور اوپر سے نبوت بھی مل گئی. تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, آپ کے پاس تو سبھی کچھ ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا, اور ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ لے لیا, اور انہیں جسمانی بیماری میں بھی مبتلا کر دیا. اور یہ بیماری 1-2 دن کی نہیں تھی, 18 سال کی تھی. 18 سال تک وہ بیماری, اور اسکن ڈیزیز. ابھی کہ اگر ہمارے کوئی چھوٹا سا پمپل بن جائے, کوئی چیز, کوئی کٹ لگ جائے, کچھ تو ہائے ہائے کرتا ہے, کوئی دکھا دے کو کٹ لگ گیا, کٹ لگ گیا, ایک مصیبت آ جاتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایوب علیہ السلام کس طرح 18 سال صبر کرتے ہیں, لیکن اس حال میں وہ عبادت نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں یار اب جب تو نے مجھے سب کچھ دیا تو میں اپنے نرم گرم بستر کو تیری خاطر چھوڑتا تھا اور عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا رات کے وقت. لیکن اس وقت مجھے میرا مال اور اولاد بھی کچھ مصروف کر دیتے تھے. ظاہر انسان کے پاس کتنے بھی کام کرنے والے خود تو دیکھنا پڑتا ہے, لیکن اب جب کہ تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا تو میرے اور تیرے بیچ میں کوئی بھی نہیں رہا. اب مجھے تیری عبادت میں اور بھی زیادہ لذت آتی ہے. یعنی پہلے بیوی بچے اور یہ سب اور دنیا کے کام دھندے بہت کچھ تھا, اب تو کوئی بھی بیچ میں نہیں رہا, اب تو تیری عبادت میں اور بھی زیادہ مزہ آتا ہے. یہ ہوتا ہے بندہ مومن, یہ ہوتا ہے شکر, کہ جب ہو تو تب بھی انسان شکر کرے, اور جب نہ ہو تو بھی اس حال میں دیکھے کہ اس کا پلس پوائنٹ کیا ہے. کیونکہ کوئی بھی حال, خواہ وہ تکلیف کی حالت ہوتی ہے, خیر سے خالی نہیں ہوتی. کیونکہ اس حال میں عام طور پر ہم اور زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی غلطیوں کو یاد کرتے ہیں, اپنے ان کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ہم نے بلائے ہوئے ہوتے ہیں, چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. تب دیکھیے کہ تکلیف کا وقت تو گزر جاتا ہے, لیکن لکھا کیا جاتا ہے, بندے کا شکر یا پھر بندے کا واویلا کہ یہ کیا کرتا رہا ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بزرگوں کے حالات ہم پڑھتے ہیں تو اتنی حیرانی ہوتی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, امام ابو اسحاق کے بارے میں, کہ 20 سال تک وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھتے, لیکن انہوں نے کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا کہ میں صرف ایک آنکھ سے دیکھتا ہوں. کسی کو بتایا ہی نہیں, کبھی نہیں بتایا, اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید وہ دونوں آنکھوں سے دیکھتے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے, نہ میں اپنی ماں سے ذکر کرتا ہوں, نہ اپنی بہن سے, نہ بیٹی سے, نہ بیوی سے, کسی سے بھی نہیں کرتا. کیونکہ انسان جب اپنے پیاروں کو اپنی تکلیف کی بات بتاتا ہے تو وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور اپنے دشمنوں کو تکلیف بتاتا ہے تو وہ خوش ہونے لگتے ہیں. جن کو آپ خوش دیکھنا چاہتے ہیں وہ غمگین ہو جاتے ہیں, اور جن کو آپ خوش نہیں دیکھنا چاہتے وہ آپ سے خوش ہونے لگتے ہیں کہ اچھا ہے اس کو مصیبت آئی. لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت ہے. سیدنا ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 7 امور کا حکم دیا ہے, 7 باتیں جو میرے دلی دوست نے مجھے وصیت کی. مسکینوں سے محبت کرنے کا حکم دیا اور ان کے قریب رہنے کا حکم دیا. مسکین وہ جو اپنی ضروریات کے مطابق نہیں پاتا, ان کی قربت کا حکم کس لیے دیا؟ کیونکہ مسکینوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. اپنے سے کمتر شخص کو دیکھنے اور اپنے سے برتر شخص کی طرف توجہ نہ کرنے کا حکم دیا. مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا, اگرچہ وہ رخ پھیرنے لگے, یعنی رشتہ دار رخ بھی پھیرے پھر بھی ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے. مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں. مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی. مجھے حکم دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں. اور مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں, کیونکہ یہ کلمات عرش کے نیچے والے خزانوں میں سے,
اور ایک روایت میں یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. بہت بڑی بشارت ہے اللہ کے رسول کی. لا حول ولا قوت الا باللہ سے انسان اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نیکی کی قوت، نیکی کی توفیق تو آپ کی جانب سے، آپ چاہیں تو نیکی کی توفیق دے سکتے، آپ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، آپ ہی کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے. یہ اعتراف اتنی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی. عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اسے قرار دیا گیا. سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ میرا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے آپ کے پاس چھوڑا ہے. ایک دن نبی کریم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ چکا تھا. آپ نے مجھے اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف آپ کی رہنمائی نہ کروں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالی کی توفیق سے. تو یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب دلائی، کیونکہ نیکی کی قوت، نیکی کی توفیق انہی سے ملتی. اور یہ کلمات ایسے ہیں جس سے انسان کا ڈپریشن دور ہوتا ہے. آزما کے دیکھ لیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بنتی ہے. اس کی وجہ سے دل سے دنیا کا خوف نکلتا ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مان لیتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو انسان کا نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اس کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے. اور خزانے سے تشبیہ اس لیے دی کہ خزانہ نفیس مال ہوتا ہے. یہ ذکر بھی نفیس ہے، بہت عمدہ ہے، اور اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جو جنت میں داخل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے. ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے یا اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں. تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اور 2 رکعت ضحیٰ کی نماز جو ہے، چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جو ہے، وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے. اور یہ آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے، اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں، تو آپ ان 2 رکعتوں کو روز پڑھنا شروع کریں. اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15-20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے. یعنی ظہر کے وقت جب سورج آتا ہے اوپر، تو جب تک وہ زوال سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک. جیسے اگر 12:15 بجے مثلاً ہے تو زوال ہے تو 11:15 تک یا 11:55 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، 2 رکعتیں عام 2 نفل جیسے پڑھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں. جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی، وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے. ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے، ہر شخص پکڑا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بہترین نسخہ ہے. آزما کے دیکھ لیں. لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے. ہم صدقہ کب کرتے ہیں، صدقہ کب دیتے ہیں، اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں؟ جی جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں کہ اس جان کے بدلے جان دے دیں، بس.
اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ، یہ صدقہ روز کے لیے ہے، یہ روز صدقہ دینا ہے۔ اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی دیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو ایک جوڑ کا صدقہ ہو گیا، دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا، تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا۔ تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا، یا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا کرے؟ ذکر کی کثرت کر دیں، استغفار کی کثرت کر دیں۔ پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز۔ اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے؟ 2 نفل اشراق یا چاشت یا ضحیٰ کے۔ اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور ضحیٰ اور چاشت یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی نماز ہے، جیسے تراویح اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے۔ اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد آپ نے نماز پڑھ لی۔ جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ ضحیٰ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں۔ اور تھوڑا اور بعد میں پڑھے تو اس کے لیے صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں اسے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کے 8 رکعتیں ثابت ہیں، چاہے 2 پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، چاہے 6 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں، جو آپ کا دل کرے، لیکن کم از کم 2 ضرور پڑھیں۔ پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی استغفار ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتہ چلتی ہیں۔ بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں، اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ یعنی قرآن شفا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہے ان کے لیے شفا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہے، گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے، اور استغفار ان کا علاج ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص استغفار کرتا ہے اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی سعادت ہے۔ ایمان لانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی کو رب مانا، اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ جم گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی اور مزار پہ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائیں کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں،
تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے، نفس خواہش کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو، جو بھی مانگو گے مل جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. تو اس لیے جو شخص ایمان لا کے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں پلیز میرے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو. لیکن جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے. تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی. پھر آپ دیکھیں ایک اور کام، بلکہ آپ ہی سے پوچھوں گی کون سا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں بھی سمندر میں اور چیونٹیاں بھی زمین میں. کس کس کو پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا، سب کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، سیکھے اور سکھائے. ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے. طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے، فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے؟ اپنے پر بچھاتے ہیں تواضع سے، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری. پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے. خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کے بھی کام آئیں. جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی، چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب چیونٹی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں. تو آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو، یعنی ہم سیراب ہوں. تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چیونٹی کی دعا سن لی ہے. تو پرندے بھی، درندے بھی، چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتے ہیں. تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں. اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا. آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کے مسائل حل ہونے لگے گی، آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں. اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈیڈ کلوتھس پہنتے ہیں، یعنی برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میسر ہے، اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، گھر دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشیاں کرتے ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں مگر دل خوش نہیں، دل میں راحت نہیں، دل میں سکون نہیں. اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کے کام کرتے تھے ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا. فقر و فاقے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں گیا. آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی لگتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا بنے، کیا ہوگا ہمارا. تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ فرشتوں کی دعائیں، لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے. پھر
آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے. صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے، تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں. کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے؟ تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھیں گے، نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین جلدی 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 نہ، آہستہ آہستہ اور مانگ کے اللہ سے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا، ساری وہ چیزیں مٹ جائے گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی. مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس اریز کرتے ہیں. کبھی کیا کرتے ہیں، اوپر وائٹو لگا دیتے. تو استغفار کا مطلب ڈھانپ دینا، یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی، اور نامہ اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے. اور قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئیں. تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا. مثلا آپ کی ٹیچر آپ کو پرچہ واپس کرے اور 100/100 نمبر ہوں، تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا، سارے ادھر، کوئی ریڈ نشان نہیں ہے، کوئی کاٹا نہیں ہے. تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آ رہی، سب صاف مٹ گئی، ڈھانپ دی گئی، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پہ شرمندگی نہ ہو زیادہ. پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں. پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، صحیح والی توبہ. قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے. جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے. اس وقت بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا. یہ تو وقتی گرمی، اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو بہت تکلیف. ٹھیک ہے، انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً ہوا میں نکلے، تازہ ہوا میں، اور فریش ہو. کہاں آگ میں ہو انسان. ہم میں سے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے؟ کیا کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو، آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ دور سے بھاگیں گے، دھواں دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پھیل کے مجھ تک نہ آ جائے. تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم دنیا میں ہی کثرت سے استغفار کر لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اور اگر معافی نہیں مانگتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سزا بھگت، اور وہ سزا بہت سخت ہے، اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائے، کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے
مخصوص ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہہ، اس کی غیبت کر، اس کے اوپر الزام لگا، یہ کر وہ کر، یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا، اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی، اس کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتے، اس کی کوئی اچھائی یاد نہیں رہتی۔ دیکھیے کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کی تعریف کر دینی چاہیے، کیا فلاں میں یہ اچھائی ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی، اس پر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حل کیا ہے کامیابی کا؟ کہ ہم ایک طرف نیک اعمال کریں، پھر ان نیک اعمال کی حفاظت کریں، دوسری طرف گناہوں سے بچیں، اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپوایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا۔ کس کس کے پاس ہے؟ اٹھا کے دکھائیں۔ الحمدللہ۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اسٹال سے لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہ تو ٹھیک، جس کے پاس نہیں لازماً آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے، پورے قرآن میں سے نکالے، کتابوں میں سے نکالے، اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کون سی ہے اور کون نہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لیے اکٹھی کر دی گئی۔ کوشش کریں کہ ہر روز ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، مرنے کا خوف ہو، آخرت کی پکڑ کا خوف ہو، فکر ہو، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے، فوراً استغفار کرنا شروع کریں۔ اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں۔ اب آپ نکالیے، میں آپ کو کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو، صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ، پھر اسی طرح یہ نور العلم کوئی کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ فلائر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجئے نام کی کتاب میں ہے، بہت سی دعائیں یہاں پر ملیں گی آپ کو۔ یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے۔ اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے، جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے۔ پھر اچھا اخلاق انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی، تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلا آنے سے بھی روکتا ہے، اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے، داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کرو، تو صدقہ بھی ایک علاج ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ احادیث پر مبنی یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار، رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سنتیں کیا ہیں، تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں۔ جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، رات کو ذکر کر کے سوئیں۔ تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں۔
اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں، دراز میں رکھ دیں، جب سونے لگے اس کو پڑھ کے پھر سوئیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے، تم کب توبہ کرو گے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک